بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اغوان بنی اسرائیل ہیں؟ دانشوران فرنگ اور ان کی لگام تھامنے والے مستشرقین کس طرح اغوانوں کو یہودی النسل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ سر ولیم جونز نے، جو کہ بنگال میں برطانیہ کی شاہی ایسوسی ایشن سوسائٹی کا چیئرمین تھا، اپنے ایک تبصرے میں لکھا: اسرائیل کے 10 قبیلے سرگردانی کے عالم میں ایک وطن ارسریت میں چلے گئے تھے۔ فارسی زبان کی سب سے معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ پشتون یہودی النسل ہیں، اور خود اغوان بھی یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے اغوانوں کے قبائل آج بھی یہودی ہیں۔ اگرچہ اغوانوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی اصلیت اور نسب چھپانے کی بہت کوشش کی ہے۔ سر ولیم جونز کا یہ پورا تبصرہ، جو کہ ایشیائی تحقیقات پر موجود ہے، جھوٹی علمیت بھگاڑنے کی ایک مضحکہ خیز کوشش اور اغوانوں پر باطناً یہودی ہونے کی تہمت لگانے کے سوا کچھ نہیں۔ بیشتر قدیم معتبر کتب تاریخ اغوانوں کو بنی اسرائیل قرار دینے کے ذکر سے خالی ہیں۔ ہاں، تذکرۃ الابرار اور تاریخ خان جہانی اور اسی پائے کی چند کتب نے اس بے سند روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی دور میں تاریخ ہند و خراسان پر ایک مستند کتاب آئینہ اکبری تحریر کی گئی، جو ابوالفضل کی تصنیف ہے اور ہر دور میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ اس میں اغوانوں کے نسب کے بارے میں صرف یہ تحریر ہے: پشتونوں کا خیال ہے ان کا جد امجد اغوان تھا، جس کے تین بیٹے سربٹن، غورگشت اور اوبتن تھے۔ پھر ابوالفضل مشہور پختون قبائل کا ذکر کرکے لکھتا ہے کہ ان سب کا نسب انہی 3 افراد سے جا ملتا ہے۔ اگر پختونوں یا اغوانوں کے بنی اسرائیل ہونے کی کوئی معتبر روایت ہوتی تو ابوالفضل ضرور اسے نقل کرتا۔ سر ولیم کا یہ دعویٰ بھی نری گپ ہے کہ اغوان خود اپنے آپ کو یہودی النسل کہتے ہیں، کیونکہ 17ویں صدی عیسوی سے قبل کسی اغوان مورخ، عالم یا قائد کا کوئی ایسا بیان نہیں ملتا جس میں اغوانوں کی نسبت یہود کی طرف کی گئی ہو۔ اور اس تحقیق کے تو کیا کہنے کہ اسلام لانے کے بعد اغوان اپنی اصلیت اور نسب چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر وہ واقعی یہودی النسل ہوتے تو انہیں نسب چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہود کی نسل سے ہونا کوئی گناہ نہیں کہ اسے چھپایا جاتا۔ صحابہ اور تابعین سے دور حاضر تک کتنے ہی مشاہیر اسلام ایسے ہیں جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے۔ کسی نے نسب چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام ویسے بھی نسب تبدیل کرنا اور اپنی نسبت کسی اور قبیلے کی طرف کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ پھر اغوان بھلا ایسا کیوں کرتے؟
اگر وہ بنی اسرائیل ہوتے تو ہمیشہ اپنا نسب نمایاں رکھتے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہودی النسل ہونا محض ایک پروپاگنڈا ہے جسے مستشرقین ہوا دیتے آئے ہیں، اور ان کی نام نہاد تحقیقات کو عقیدت کی نگاہ سے پڑھ کر سینکڑوں جدید تعلیم یافتہ اغوان خود کو بنی اسرائیل تصور کر بیٹھے اور اس غلط نظریے کو آگے پھیلاتے چلے گئے۔ الیگزینڈر کی تحقیق۔ ولیم جونز کی طرح ایک اور انگریز افسر الیگزینڈر برنس نے بھی اغوانوں کو یہودی النسل قرار دینے کے لیے زبردست کام کیا۔ یہ شخص افغانستان پر برطانیہ کا تسلط قائم کرنے کے لیے سرگرم تھا۔ اس نے امیر دوست محمد خان کے عہد حکومت میں 1832 کے دوران افغانستان میں برطانیہ کی سفارتی مہم میں حصہ لیا اور واپسی پر اپنی کتاب دی ٹریول ٹو بخارا لکھا۔ اور اس میں لکھا، اغوانوں کے چہرے یہودیوں جیسے ہیں، وہ خود بھی یہ مانتے ہیں وہ یہودی النسل ہیں۔ برنس نے اپنی دوسری تصنیف کابل میں اغوانوں کے بنی اسرائیل ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ امیر دوست محمد خان نے پٹھانوں اور یہودیوں میں مماثلت کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، لہٰذا ہم کیوں یہودی نہ ہوں گے۔ برنس کی یہ دونوں دلیلیں انتہائی کمزور ہیں۔ اغوانوں کے چہروں کا یہودی جیسا ہونا کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کی آنکھوں کی رنگت اور ناک نقشے وغیرہ میں واضح فرق ہے۔ ہاں، گوری رنگت اور داڑھی مونچھوں میں مماثلت مانی جا سکتی ہے کہ 19ویں صدی تک یہودی عموماً داڑھی رکھا کرتے تھے، مگر اب یہ مماثلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اب اکثر یہودی کلین شیو ہوتے ہیں، صرف ان کے کٹّر مذہبی لوگ داڑھی رکھتے ہیں۔ علاوہ از یہودی خود کئی نسلوں کا آمیزہ ہیں۔ ان میں گورے، کالے، سانولے، سرخ، نیز ایشین، یورپین اور افریقن ہر قسم اور نسل کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔